ضلع چکوال کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر فیصلہ کن مرحلہ اور جوڑ توڑ بالکل آخری مرحلے پر پہنچ گیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار حلقہ 59 ملک رومان احمد کے ٹکٹ تبدیل ہونے کی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں. تو بہرحال اگر یہ صورتحال ایسے ہوئی اور پینل نیا تشکیل دیا گیا تو بے شک یہ تلنگانہ کی سیاست میں ایک ڈرامائی تبدیلی ہوگی. تو بہرحال یہ سردار منصور ریاض ٹمن جو کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار تھے حلقہ N59 اور TP 22 پر, تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا اور خدشہ تھا کہ وہ آزاد الیکشن لڑیں گے, مگر انہوں نے مسلم لیگ نون کے شہریار امان اور سردار غلام عباس کی اور دیگر امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا ہے. تو یہ ادھر شہریار امان یہ ٹمن ہاؤس پہنچے تو وہاں پر یہ سردار منصور ٹمن نے جو گفتگو کی ہے یہ ملاحظہ کریں. نون لیگ نے کینڈیڈیٹ ایون 23 واسطے 23 واسطے اللہ تعالیٰ انہاں کامیابی دے اور جڑا آپس علاقائی تے ویسے بھی تعلق ہے وہ قائم دائم رہے اور بہتری ہوئے اس نے وچ سارے سنگھی ساتھیاں نہیں اور علاقے نہیں. میں نہ خوش آمدید آخنا اپنے گھر ساری اس سنگت نے نال اور دعا گو ہے وقت کہ اللہ تعالیٰ انہاں الیکشن بھی آسان کرے اور کامیاب بھی نہ خدا کرے اور انہاں ہمت اور توفیق دے کہ ان براواں سنگیاں کی خدمت بھی کر سکن اور علاقے کی نمائندگی بھی کر سکن. بل سب اگر تسی کچھ آخنا چاہتے ہو تو بس. ملک شہریار امان نے سردار منصور ریاض ٹمن کا شکریہ ادا کیا تو یہ بھی ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی محترم جناب سردار منصور صاحب, یہاں پہ موجود تمام معززین, میرے بزرگوں, دوستوں, میرے بھائیوں, السلام علیکم. میں سردار صاحب آپ کے اس فیصلے کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور خیر مقدم کرتا ہوں. نہ صرف میں بلکہ ہمارے گروپ کے تمام دوست, ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکرز اور جتنے بھی سپورٹرز ہیں, عہدیداران ہیں, تمام بشمول پاکستان اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے, آپ کا پیغام میں نے ان تک پہنچایا ہے اور انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے آپ کے لیے نیک خواہشات, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں, یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا. اس بات کا ہمیں احساس ہے. آپ کی علاقائی اور سیاسی مجبوریاں کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اس میں جو کردار, مثبت کردار جو ہمارے دوستوں نے ادا کیا, تمام معززین یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے علاقے کی خاطر, ہمارے اس تعلق کی خاطر اور اس جماعت کی خاطر جو کردار ادا کیا, میں سمجھتا ہوں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جتنا پروپیگنڈا تھا, جتنی منفی کوششیں تھیں, آج اس کا منہ توڑ جواب آپ نے الحمدللہ دیا. اور میں اس سے پہلے بھی, سچی بات ہے, آپ کا پہلے بھی ایک دو موقعوں پر آپ کے لیے میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا, مشکل تھا آپ کے لیے, لیکن آپ نے بہت بڑے پن کا مظاہرہ کیا. لیکن آج جو آپ نے بڑے پن کا اور بڑے دل کا جو کیا ہے مظاہرہ, میں سمجھتا ہوں میں تا حیات یہ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولوں گا. آپ کا یہ احسان ہے ہم پر, جماعت کا تمام ورکرز پر, اور انشاءاللہ آپ کو میری طرف سے پوری کوشش ہوگی. آپ کے دوستوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ میری طرف سے بھرپور یہ کوشش ہوگی, آئندہ انشاءاللہ آپ کو کوئی مایوسی نہ ہو میری طرف سے یا میرے دوستوں کی طرف سے. بلکہ ہم اب سمجھیں ایک ہی گروپ ہیں, ایک ہی ہم ہمارا سلسلہ ہے,
اور ہم نے اس میں ہم آہنگی پیدا کرنی ہے, آپس میں ایک اچھا رشتہ بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کرنا ہے, اور اس کو آگے اس الیکشن میں ثابت کرنا ہے کہ ہم اکٹھے بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر انشاءاللہ یہاں پر کامیابیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس علاقے کی بہتر سے بہتر خدمت بھی کر سکتے ہیں. تو بس یہی گزارش ہے, الیکشن کوئی آسان نہیں ہوتا, اس الیکشن کے جو چیلنجز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, کوئی الیکشن آسان نہیں ہوتا, اس الیکشن کے جو معاملات ہیں مسائل ہیں ہمارے سامنے ہیں. بہرحال بہتر سے بہتر خبریں آ رہی ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس بات کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, ہمارے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے ہم شرفاء اور سارے جو ہیں معتبر حضرات اکٹھے ہو جاتے ہیں تو گراؤنڈ میں محنت نہیں ہوتی, ووٹ نہیں مانگے جاتے. ووٹ جب تک آپ مانگے نا, ووٹ تک پہنچے نا, اپنی کیمپین کو گلی کوچوں تک نہ لے کے جائیں تو ووٹ جو ہے وہ عملی کنورٹ نہیں ہوتا. تو 8 فروری کو اگر آپ نے بھرپور طریقے سے کامیاب ہونا ہے تو ہمیں مل کر اور ایک بھرپور انداز میں اس مہم کو چلانا ہے. میرا جو ہمارے مد مقابل ہیں یا سیاسی حریف ہیں, میرا ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی ہمارا کوئی ذاتیات نہیں ہے, سب قابل احترام ہیں. اور میں امید رکھتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ اچھے ماحول میں الیکشن ہو اور کوئی منفی پروپیگنڈا نہ ہو. نہ ہم کسی پہ کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں, نہ ہم چاہتے ہیں ہمارے حریف کوئی بلو دا بیلٹ یا کوئی ایسی کیچڑ اچھالنے والی یا کسی کی پگڑیاں اتارنے والی یا کوئی ایسی کو بات چیت ہو جو نامناسب ہو, کیونکہ جواب دینا پھر ہمیں بھی آتا ہے. تو میں آخر میں سردار صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں, ممنون ہوں, اور اپنی طرف سے, قیادت کی طرف سے, ہم سب دوستوں کی طرف سے, اور انشاءاللہ ہم مل کر چلیں گے. اور اسی عزم کے ساتھ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے دوستوں کو انشاءاللہ کوئی گلہ شکوہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. ادھر گزشتہ روز یہ ادھر بونڈ سیکٹریٹ میں مسلم لیگ نون کے چودھری حیدر سلطان بونڈ روڈ پر یہ ایک بڑا اجتماع ہوا تھا مسلم لیگ نون کے مائدین کا. تمام ٹکٹ ہولڈرز حلقہ N58 کے میجر طاہر اقبال, حیدر سلطان, ملک تنویر اسلم تھیتی اور ڈاکٹر کیسر مجید ملک اس موقع پر موجود تھے. تو بہرحال یہ بڑا بھرپور ادھر بڑی بھرپور گفتگو کی اور بالکل تمام مائدین مسلم لیگ نون کے پرجوش کارکن موجود تھے. تو مگر ابھی جو اس موقع پر حاجی نذیر سلطان, یہ بزرگ مسلم لیگی رہنما ہیں, جنرل مجید ملک کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو انہوں نے آخر میں ایک دعا کرائی ہے. اور اس کے اب سوشل میڈیا پر بڑے چرچے ہیں کہ بھئی جس میں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی اپنے مسلم لیگ نون کے انہوں نے مائدین کو خبردار کیا کہ اپنے نوجوانوں پر نظر رکھیں. تو بہرحال ابھی یہی ادھر مسلم لیگ نون کے حلقوں میں یہی تھوڑا سا خدشہ موجود ہے کہ یہ نوجوان طبقہ, یہ جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ 2.5-3 لاکھ یہ نوجوان ووٹرز ہے جو پہلی دفعہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہا ہے. تو یہ مطلب عمومی یہی تاثر ہے کہ یہ عمران خان کو پڑے گا, تو یہ ادھر خبردار کر رہے ہیں. تو یہ بڑے چرچے ہیں سوشل میڈیا پر. تو بہرحال یہ دعا سے پہلے ایک بات میں اپنی جماعت کے یہاں آنے والے لیڈروں سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہر ایک نے اپنے گھر میں ضرور دیکھنا ہے, خاص کر کے اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہمیں نقصان کہیں اپنے گھر سے نہ ہو جائے. اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اپنی جو آنے والی نئی نسل ہے وہ ان پچھلے 4 سالوں میں کچھ غلط راہ پہ چل پڑی ہے, ان کو لائن پہ لانا ہے اور ان کے ووٹ
اگر جماعت کو مل گئے تو کوئی اور طاقت نہیں ان کو ہرانے والی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا. بس تو بہرحال یہ فیصلہ کن مرائل میں جوڑ توڑ جاری ہے. تو یہ 2-3 روز میں واضح طور پر یہ پوزیشن سامنے آئے گی. سردار آفتاب اکبر جمعے کو اپنے سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے تو ادھر سردار غلام باز رڈال مرکز کا دورہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ طوفانی جوڑ توڑ اور یہ آئندہ 2-3 دنوں میں یہ صورتحال بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گی.